صلی اللہ علی محمد وآل اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں سارے مل کے۔ فصل خامس میں مرحوم مصنف سید الکاظم القزوینی رحمہ اللہ ایک عنوان باندھ رہے ہیں کہ وہ عنوان یہ ہے کہ ابھی گفتگو مکمل ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کیا کیا ارشاد فرمایا، وہ ٹاپک مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ یہ گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام نے یعنی 11 اماموں نے امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر امام نے جو ہے وہ امام مہدی حجت قائم عجل اللہ فرج شریف کے متعلق ارشاد فرمایا ہے اور ان کے متعلق ہے بشارت دی ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ ترتیب سے کیا ہے یہ شروع کرنے لگے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام میں دیکھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر امام حسن اور امام حسین اور آخر تک کیا چلیں گے۔ تو یہاں پہ مصنف کا یہ کہنا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جب بھی یہ حالات انہیں ملتے تھے، کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی تھی اور ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی تھی، تو وہ امام زمانہ کے متعلق کیا ہے ضرور جو ہے وہ ارشاد فرماتے تھے۔ اور بہت سارے ائمہ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی کی احادیث جو ہے وہ تھوڑی ملتی ہیں، کسی کی احادیث زیادہ ملتی ہیں، تو اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ اس زمانے کے کیا حالات ہیں کہ حالات جو ہے وہ اتنے آسان نہیں ہوتے تھے ہر امام کے لیے کہ وہ کھل کر جو ہے وہ اپنے عقائد اور امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کیا بیان کر سکیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ جن اماموں کو زیادہ موقع ملا بات کرنے کا ان کی آپ کو زیادہ احادیث ملیں گی اور کچھ امام کی کیا ہے آپ کو تھوڑی کیا ملیں گی۔ اور یہاں پہ انہوں نے لکھا کہ تقریباً ان احادیث کی جو تعداد ہے وہ 100 سے کیا ہے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، شیعہ اور سنی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے اور جو ہے وہ 100 احادیث یا اس سے بھی کیا ہیں زیادہ کیا ہمارے پاس یہ روایات موجود ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور مصنف نے سب سے پہلے بحث شروع کی کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو روایات ہوتی ہیں ان کا جو ہمارے پاس مصدر ہوتا ہے کہ وہ علوم کہاں سے لے رہے ہیں یہ سارے کے سارے، تو اس میں سے پہلا مصدر تو انہوں نے کیا یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک خاص کتاب ہے کہ ایک کو کتاب علی کہتے ہیں اور ایک کو جو ہے وہ مصحف فاطمہ کہتے ہیں۔ تو مصحف فاطمہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب فاطمہ کو لکھوایا کرتے تھے، تو اس میں کیا ہے سارے حالات جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں کہ قیامت تک کے کیا حالات پیش آئیں گے، وہ اس کتاب سے ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب جعفر احمر ہے، وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک جو ہے وہ بنتی تھی، اور جو ہے وہ آخری کہا کہ خود امام کے ایسے خصائص اور ایسی خصوصیات ہیں کہ ان کو یہ جو مستقبل کی خبریں ہیں یہ جو ہے وہ بتا دی جاتی تھیں۔ اور یہاں پہ مصنف نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ علم غیب نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص رکھا ہے، یہ خبریں ہیں، اخبار ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو ان ذرائع سے یعنی ان کتابوں کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، اللہ کے رسول کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کو یہ علم عطا کیا گیا۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے وہ گفتگو شروع کرنے لگے ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام کے کیا ہے زمانے سے اور ان کے جو بشارتیں وہاں سے کیا شروع کریں گے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق انہوں نے سب سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب بیان کر رہے ہیں مستقبل کے حالات کو، تو ان کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کے متعلق یہ فرما دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ باب مدینۃ العلم ہیں، کہ علم کے شہر کا جو دروازہ ہیں وہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ اور اسی طریقے سے ابو الائمہ سید العطرہ کا لقب آپ کو دیا تھا، اور تمام مسلمانوں کے درمیان اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہر کسی کو، ہر صحابی کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ آپ کو یہ فرما دیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ میرے وصی ہیں، میرے خلیفہ ہیں، اور میرے بعد جو ہیں وہ امام ہیں۔ اور امیر المومنین السلام نے جو ہے وہ بہت زیادہ مواقع پہ اس بات کو بیان فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے الف باب من العلم کہ 1000 باب جو ہے وہ علم کے عطا کیے،
اور یفتح لہ من کل باب الف باب، کہ پھر ہر باب سے جو ہے وہ میرے لیے 1000 مزید کیا باب کیا ہے علم کے کیا کھلے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ مصنف نے کہا کہ امیر المومنین اسلام کی زندگی میں ان کے خطبات میں مستقبل کی جو خبریں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جو باقاعدہ جو ہے وہ پوری بھی ہوئیں، جیسا کہ مختلف ملکوں میں جو ہے وہ معاویہ کی حکومت کے متعلق آپ نے جو ہے وہ خبر دی تھی، بنی عباس کی جو ہے وہ حکومت کے متعلق خبریں دی تھیں، یہ نہج البلاغہ میں اور دیگر کیا ہے کتب میں موجود ہے۔ عباسیوں کی حکومت کیسے ختم ہوگی اور کیسے جو ہے وہ حالات بدلیں گے، تو یہ ساری جو ہے وہ اس میں اور خطبات میں کیا موجود ہیں، اور کچھ خطبے جو ہے وہ ایک ٹکڑے جو ہے وہ مصنف نے کیا یہاں پہ ذکر بھی کیے ہیں، اور کہا کہ یہ جو خبریں ہیں پھر ان کی شرح ہم کریں کہ اس سے کیا مراد ہے، کون سا علاقہ تھا، کون سی قوم تھی، اور وہ بعد میں کیسے پوری ہوئی، تو یہ ایک جو ہے وہ لمبی بحث ہو جائے گی۔ فقط ہم یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ امیر المومنین اسلام کی زندگی میں یہ بات بہت زیادہ موجود ہے کہ انہوں نے فیوچر اور مستقبل کی کیا خبریں دی ہیں جو کہ کیا پوری ہوئی ہے۔ انہی خبروں میں سے جو ہے وہ ایک خبر جو ہے وہ ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کربلا کے متعلق بھی کیا باقاعدہ خبر دی، کہ جب کربلا کی زمین سے 20 سال پہلے گزرے تو اس کے متعلق خبر دی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے متعلق خبر دی، اور اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو خبر ہے وہ بھی کیا موجود ہے، کہ آپ نے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بھی کیا ہے بہت زیادہ خبریں دی ہیں اور لوگوں کو کیا ہے اس کے متعلق آگاہ فرمایا ہے۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ روایات بہت زیادہ ہیں، اور ہم جو ہے وہ چند ایک روایات کو ذکر کریں گے، کچھ روایات جو ہے وہ شیعہ کتب سے ذکر کریں گے، اور کچھ کیا ہے اہل سنت کتابوں سے کیا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے وہ روایت ذکر کرتے ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب اقبال الدین سے، اور یہ روایت جو ہے وہ بنیادی طور پہ امام محمد جواد یعنی امام محمد تقی علیہ السلام نے نقل کی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آبا و اجداد سے، اور آخر پہ جو سلسلہ رکتا ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام تک رکتا ہے، کہ جس میں جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ للقائم منا غیبۃ امدھا طویل، کہ ہمارا جو قائم ہوگا اس کی ایسی غیبت ہوگی اور اس طریقے سے وہ لوگوں سے جو ہے وہ اوجل ہو جائیں گے کہ جو جس کی مدت جو ہے وہ بڑی طویل ہوگی، بڑی لمبی ہوگی، اور حالات جو ہے وہ مولا فرماتے ہیں شیعوں کے یوں بن جائیں گے۔ تو مولا نے یہاں پہ ایک تشبیہ دی کہ شیعوں کے کیسے حالات ہوں گے، فرمایا کہ کأنی بشیعت یجولان جولان النعم فی غیبتہ یطلبون المرعى فلا یجدونه، کہ شیعوں کی بے بسی اور ان کے حالات ایسے ہوں گے کہ جیسے جو ہے وہ مویشی ہوتے ہیں اور وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور انہیں چراگاہ نہیں ملتی کہ کہاں سے جو ہے وہ اپنا چارہ کیا حاصل کر سکیں۔ تو یہ تشبیہ دی کہ شیعوں کے حالات بھی ایسے ہو جائیں گے کہ وہ اپنے امام سے جو ہے وہ کٹ جائیں گے اور حالات پریشانی کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے، اور وہ اپنے امام کو کیا ڈھونڈ رہے ہوں گے اور تلاش کر رہے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس عقیدے سے منحرف بھی ہو جائیں گے، اور پھر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے عقیدے کے اوپر کیا باقی رہیں گے۔ تو یہاں پہ امیر المومنین السلام نے یہ فرمایا کہ فمن ثبت منہم علی دینہ ولم یقس قلبہ لطول امد امامہ فہو معی فی درجۃ یوم القیامہ، کہ اس زمانے میں جو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہے گا، ولم یقس قلبہ، اور اس کا دل سخت نہیں ہو جائے گا اس مدت کے لمبا ہونے کی وجہ سے، امام کی غیبت کی مدت کے لمبا ہونے کی وجہ سے اس کا دل سخت نہیں ہوگا، وہ دین کی پابندی کرے گا، تقوی کو اختیار کرے گا، دین سے نہیں پھرے گا، تو فہو معی فی درجۃ یوم القیامہ، تو وہ قیامت کے دن جو ہے وہ میرے ساتھ ہوگا اور میرے درجہ میں ہوگا۔ اور اس طرح کی اہل بیت علیہ السلام کی کافی زیادہ روایات موجود ہیں کہ جس میں شیعوں کی خاص صفات بیان کر کے ان کو وہ یہ شرف دیتے ہیں کہ قیامت کے دن جو اللہ ہمیں درجہ دے گا وہاں پہ ہم ان لوگوں کو کیا اپنے ساتھ کیا رکھیں گے۔ اور پھر اسی روایت کے اندر امیر المومنین السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان القائم منا اذا قام لم يكن لاحد في عنقه بیعہ، کہ جب ہمارا قیام کرے گا تو صورتحال یہ ہوگی کہ ان کی گردن کے اوپر کسی کی بھی کیا ہے کوئی بیعت نہیں ہوگی۔ فلذلک تخفى ولادته ويغيب شخصه، ولذلک یہاں پہ امیر المومنین السلام نے علت بھی بیان کی کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ مخفی رکھی گئی، پھر آپ غیبت میں چلے گئے، اس کے پیچھے ساری کی ساری وجہ یہی ہے کہ تاکہ ایک ایسا امام ہے کہ پھر جس کی گردن پہ کسی کی کوئی بیعت نہ ہو،
بیعت کا یہ مطلب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جب زندگیاں گزاری ہیں تو انہوں نے بہت سارے بادشاہوں کے ماتحت کیا زندگیاں گزاری ہیں، کہ وہ بہت سارے بادشاہ ہوتے تھے تو وہ اس خاطر جو ہے وہ خاموش ہونا پڑتا تھا کہ کہیں جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ تباہ نہ ہو جائے اور اسلام کی تعلیمات اگلی نسلوں تک نہ پہنچ پائیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں بیعت جبری کہتے ہیں، کہ جبرن جو ہے وہ قبول کر لینا اور زندگی کو کیا ہے چلاتے رہنا۔ تو یہ باقی امام کی یہ صفات ہیں کہ وہ دوسرے بادشاہوں کی حکومتوں میں رہے اور وہاں پہ قیام نہیں کیا ان کے سامنے، لیکن یہ امام زمانہ کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ نے جو ہے ان کو غیبت میں رکھ دیا تاکہ ان کو جو ہے وہ جبرن کسی حکومت کے تحت کیا نہ چلنا پڑے، اور جب یہ قیام فرمائے تو پھر یہ ایک ایسے امام ہوں کہ جو کسی کے ماتحت بھی کیا ہے نہ رہے ہوں۔ تو یہ بھی ایک غیبت کے اسباب میں سے کیا ہے، ایک یہ سبب بھی ہے۔ اچھا، دوسری روایت بھی شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، اور یہ روایت امام رضا علیہ السلام سے بنیادی طور پہ ہے، پھر امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچتی ہے کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا جو خطاب ہے وہ اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام سے ہے، کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے مولا فرما رہے تھے کہ التاسع من ولدک یا حسین هو القائم بالحق، کہ اے حسین تمہاری اولاد میں سے جو نامہ بیٹا ہوگا، تاسع 9 نمبر کے، وہ کیا ہوگا؟ قائم بالحق ہوگا، وہ حق کو کیا ہے قائم کرنے والا ہوگا۔ المظہر للدین، وہ ایسا بیٹا تمہارا ہوگا کہ جو دین کو پوری دنیا پہ ظاہر کر دے گا۔ الباسط للعدل، اور عدل و انصاف کو کیا ہے پھیلا دے گا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے سوال پوچھا تھا کہ فقلت یا امیر المؤمنین وان لذلک لکائن، کہ اے امیر المؤمنین کیا بالکل اس طرح سے ہو جائے گا کہ پوری دنیا پہ دین پھیل جائے، عدل و انصاف پھیل جائے، حق قائم ہو جائے؟ فقال، تو مولا نے فرمایا جواب میں کہ ای والذی بعث محمد بالنبوہ واصطفاہ علی جمیع البریہ، کہ بالکل ایسا ہوگا، اور یہ میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی کہ جس نے محمد کو جو ہے وہ نبوت عطا کی اور تمام مخلوقات کے اوپر انہیں مصطفیٰ کیا بنا دیا۔ اور پھر مولا نے قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ ہاں ایسا ہوگا، لیکن بعد غیبت و حیرت، کہ ایک درمیان میں غیبت کا عرصہ آئے گا اور پریشانی کا ایک عرصہ آئے گا، اس کے بعد جو ہے وہ یہ حالات بنیں گے۔ اور پھر مولا نے وہ جو ایک ٹائم ہے غیبت کا اور پریشانی کا، اس کی یہ صفت بیان کی کہ لا یثبت فیہا علی دینہ الا المخلصون المباشرون لروح الیقین، کہ یہ جو ٹائم اور مدت ہوگا اس میں فقط مخلص لوگ ہوں گے جو اپنے دین کے اوپر کیا باقی رہوں گے، وہ مخلص لوگ کے جو یقین کی روح کے ساتھ کیا زندگی گزار رہے ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے کہ الذین اخذ اللہ میثاقهم بولایتنا، کہ جو جن لوگوں سے اللہ نے جو ہے وہ ہماری ولایت کے اوپر کیا عہد لیا تھا کہ یہ ہماری ولایت کو کبھی بھی کیا نہیں چھوڑیں گے، اور وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے دلوں میں جو ہے وہ ایمان کو کیا ہے وہ رکھ دیا ہوگا، اور اللہ ان کی تائید کرنے والا ہوگا اپنی خاص کیا روح کے ذریعے سے۔ یہ 2 روایتیں ہوں گی۔ تیسری جو ہے وہ مصنف نے بیان کی ہے کہ نہج البلاغہ کتاب میں ایک خطبہ ہے مولا امیر علیہ السلام کا، تو اس کے کچھ حصے جو ہے وہ شریف رضی نے جو ہے وہ نقل نہیں کیے، وہ ابن ابی الحدید نے جو ہے وہ اپنی شرح میں ذکر کیے ہیں کہ اس خطبے کے کچھ یہ کلمات بھی تھے۔ ان کلمات میں سے یہ کلمہ بھی موجود ہے کہ فَانظُرُوا أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ فَلَئِن لَبَدُوا فَأَلْبِدُوا وَإِن تَنْصَرُوكُمْ فَانْصُرُوهُمْ، کہ جس میں مولا یہ بیان لوگوں کر لے کہ تم اپنے نبی کی جو اہل بیت ہیں تم ان کا جو ہے وہ خیال رکھنا، ان کے معاملے کا، اگر وہ کسی جگہ قیام کرنا چاہیں تو تم ان کا ساتھ دینا، اور اگر وہ تم سے مدد مانگیں تو تم ان کی مدد کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَلْيُفَرِّجَنَّ اللَّهُ الْفِتْنَةَ بِرَجُلٍ مِنَّا أَهْلِ الْبَيْتِ، کہ بات تحقیق یقیناً جو ہے یہ جو فتنہ اور آزمائش کا دور ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور یہ ہم اہل بیت میں سے ایک مرد آئے گا کہ جس کے ذریعے سے اللہ اس دور کو کیا ختم کر دے گا۔ اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ امام نے کہا تھا کہ میرے والد جو ہے وہ قربان ہو جائیں، کس کے اوپر؟ ابن خیرت الاماء، اس کے بیٹے کے اوپر، کہ جو تمام کنیزوں میں سے بہترین کنیز ہے، تمام کنیزوں میں سے جو افضل ترین کنیز ہے، اس کے بیٹے کے اوپر میرے والد جو ہیں وہ قربان کیا ہو جائیں۔ تو یہاں پہ امام علیہ السلام کو جو ہے وہ ابن خیرت الاماء سے کیا ہے امام نے یاد فرمایا۔ اور پھر امام نے وہاں پہ ایک صفت بیان کی کہ لا یعطیہم الا السیف ہرجن ہرجا، کہ وہ جو ہے وہ قیام اس طریقے سے کریں گے کہ تلوار کے ذریعے سے جو مزاحمت کرے گا، مقابلے میں آئے گا، اس کو جو ہے وہ قتل کریں گے، اور موضوع علی عاتقہ 8 اشہر۔ اس روایت میں مولانا نے یہ کہا کہ 8 مہینے کا یہ عرصہ ہوگا، کہ 8 مہینے کے عرصہ کے اندر جو ہے وہ
جو لوگ مقابلے میں آئیں گے، بنو امیہ کا خصوصاً یہاں پہ ذکر کیا، جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے جو لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ کی کیفیت رہے گی، اور یہ 8 مہینے کا کیا عرصہ ہوگا، اور 8 مہینے کے عرصے کے بعد پھر سارے معاملات کیا سیٹ ہو جائیں گے۔ تو اس 8 مہینے کے عرصے میں جو ہے وہ اتنی سخت مزاحمت ہوگی، اور جو مقابلے میں لوگ آئیں گے ان کو جو ہے وہ تلوار کے ذریعے سے، یہاں لفظ تعبیر تلوار کی استعمال ہوئی ہے جس کا مطلب کیا طاقت کیا ہے، جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں بندے نے تو تلوار سے منوا لیا، تلوار یعنی طاقت کے ذریعے سے کسی کو جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ اس طریقے سے کرنا، تو جو مقابلے میں آئیں گے مزاحمت کریں گے ان کے اوپر پھر کیا تلوار چلے گی، اور اس طریقے سے تلوار چلے گی کہ حتی تقول قریش لو کان ھذا من ولد فاطمہ لرحمنا، کہ قریش کے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ مولا تو جو ہے وہ بس ہی نہیں کر رہے، جو مقابلے میں آتا ہے اس کو سائڈ پہ کر رہے ہیں، تو اگر وہ کہتے کہ اگر یہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوتا تو یہ ضرور کیا رحم کرتا، لوگ کچھ یوں بھی شک کرنا کیا شروع کر دیں گے کہ یہ جو ہے وہ فاطمہ کی اولاد میں سے بھی کیا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ امیر السلام یہ فرماتے ہیں کہ یوری اللہ ببنی امیہ، کہ بنی امیہ کے اوپر جو ہے وہ امام زمانہ کو کیا تسلط ملے گا، اور بنی امیہ کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیں گے، اور وہ لوگ ملعون ہوں گے، اور پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ جہاں پر بھی وہ لوگ ملیں گے اس قسم کے لوگ تو انہیں کیا یہ قتل کر دیا جائے گا، اور پھر مولانا نے فرمایا کہ یہ سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے جو پہلے بھی قوموں میں کیا چلتا رہا یہ طریقہ، اور پھر یہ طریقہ ایسا ہے کہ جو امام زمانہ جو ہے وہ اس طریقے کے اوپر کیا چلیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ امیر الاسلام کی کچھ جو ہے وہ احادیث، 3 احادیث ہوگی، کچھ اور بھی کیا اس میں کیا بیان کریں گے، ایک حدیث بیان کر کے پھر باقی حدیث کو کیا اگلے درس کے لیے رکھتے ہیں۔ اب اس حدیث کو وہ جو ہے وہ اہل سنت کی کتاب میں سے یا نابی المبدہ جو قندوزی حنفی کی کتاب ہے اس سے جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ نہروان کے جب موقع کے اوپر سارا معاملہ ختم ہو گیا اور جنگ نہروان ہو چکی، تو پھر امیر المومنین السلام نے جو ہے وہ وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں نہروان والوں کے جو ہے وہ مشکلات اور ساری چیزوں کو ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ذاک امر اللہ ہے وہو قائن، کہ یہ اللہ کا امر تھا جو کہ ہو کے رہنا تھا، اور وقتاً مریحاً فیبن خیرت الاماء متا تنتظر، تو وہاں پہ امام خطاب فرماتے ہیں امام زمانہ کو کہ اے ابن خیرت الاماء، اے کنیزوں میں سے بہترین جو ہے وہ کنیز کے بیٹے، کب تک جو ہے وہ آپ انتظار کریں گے، ابشر بنصر قریب من رب الرحیم، اب ہمیں بشارت دے بھی دو کہ کب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ مدد آئے گی اور فتح کیا ہے آئے گی۔ اور پھر یہاں پہ امام علیہ السلام نے اپنی ماں اور باپ کو جو ہے وہ قربان کرنے کا لفظ بولا ہے امام زمانہ کے لیے، فرمایا کہ فب ابی و امی، کہ میری ماں باپ جو ہے وہ قربان ہو جائیں۔ اور اس کے بعد امام نے ایک جملہ یہ فرمایا کہ عدت قلیلۃ اسماؤہم فی الارض مجہولہ، کہ یہ ایک چند لوگوں کا گروہ ہوگا کہ جن کے جو نام ہیں وہ زمین میں کیا ہوں گے، مجہول ہوں گے، یعنی یہ ایک تعبیر کچھ اور روایات میں بھی کیا ذکر ہے کہ جو امام کے آخری امام کے جو اصحاب ہوں گے 313، کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مشہور نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ مجہول لوگ ہوں گے، یعنی ان کو کوئی جانتا نہیں ہوگا، اور امام ایسے جو ہے وہ اپنے سپاہیوں کو جو ہے وہ خاص کیا چند لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ یعنی اب بھی ہم سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم مشہور ہو جائیں اور سارے لوگ جو ہے وہ ہمیں جانتے ہوں، اور ہماری ویب سائٹ، ہماری تصویریں، ہمارے پروگرام، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہماری جو ہے وہ شہرت ہو، اور لوگ یوں سوچیں گے کہ بھئی یہ تو بڑا جو ہے وہ مدافع اہل بیت علیہ السلام ہے، جب امام زمانہ آئیں گے تو یہ تو کیا اس کا خاص کیا سپاہی ہوگا، جبکہ روایات میں ایسا نہیں ہے۔ جو امام کے جو خصوصی سپاہیوں کا ذکر ہے عدت قلیلۃ، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے جو اسماء ہیں وہ مجہول ہوں گے، وہ دنیا میں اس طرح نہیں ہوں گے کہ آپ کہیں کہ سب کے سامنے ہوں اور بڑی کیا چیزیں واضح طریقے سے ہوں۔ اور یعنی مجھے لگتا یہی ہے کہ سید سیستانی دامت ظل العالی اور ان کے جو بیٹے ہیں جو اپنی نہ ویڈیو نشر ہونے دیتے ہیں نہ اپنا پیغام نشر ہونے دیتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ جو ویڈیو والا ہے اپنی تصویر جو ہے وہ منع کرتے ہیں نشر کرنے سے، 1 یا 2 یا 3 تصویریں ہیں سید سیستانی کی، اس سے زیادہ نہیں ہیں، ان کے بیٹے بھی ایسے ہیں، تو یعنی وہ مکمل سامنے نہیں آنا چاہتے، ٹھیک ہے، وہ ہر اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں کہ جس میں شہرت کا کیا ہوتا ہے، عنصر ہوتا ہے، یعنی مکمل اپنے آپ کو کیا چھپا کے رکھتے ہیں، جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے اگر کاغذ سے اور قلم سے کام چل رہا ہے فتویٰ دینے کے ذریعے سے بس اتنی حد تک رہتے ہیں، باقاعدہ آنا اور اپنے ویڈیو بیان کے ذریعے سے درس دینا، یہ چیزیں کہ جس میں واقعاً جو ہے یہ چیز موجود ہے کہ ایک شہرت کا کیا عنصر موجود ہوتا ہے، تو وہ ان کی طرف کیا چیزوں کی طرف نہیں آتے۔ حتیٰ کہ ان کے پوتے کا بھی جو ہے وہ درس ہو رہا تھا، کوئی ذکر کر رہا تھا کہ
उनके किसी जो है वो क्लास में जो पढ़ते थे, उन्होंने उनकी तस्वीर जो है वो फेसबुक पे डाली और कुछ मद के कलमात लिखे। तो जब दूसरे दिन क्लास में गए तो उनके जो खादिम खड़े होते हैं उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सैयद ने मना कर दिया है, आप जो है वो अभी उसकी क्लास में नहीं आ सकते। यानी वो ऐसे तुल्लाब को भी जो है वो साइड पे कर देते हैं कि जिनकी ये सिफत होती है कि वो उस्ताद के बारे में फेसबुक के ऊपर लिखते हैं, तस्वीरें नशर करते हैं और उनके फ़ज़ाइल को क्या नशर करते हैं। ऐसे लोगों को वो क्या साइड पे कर देते हैं। यानी जिससे हम ये कहते हैं ना कि हमें तो ज़रूरत होती है ना मौलवियों को, ऐसे लोगों की कि जो उनकी मदद करें और हर चीज़ को फैलाएँ। तो ये वो खालिस चीज़ है, खुलूस की चीज़ है कि जिसमें दुनिया की शोहरत और हर चीज़ से कट ऑफ होके खालिस जो है वो इमाम ज़माना के साथ एक ताल्लुक़ कायम करना, इबादत के ज़रिए से, तक़वा के ज़रिए से अपने आप को इल्मी तौर पे मज़बूत बनाना और जहाँ पे दिफ़ा की ज़रूरत पड़े, बेक़द्र ज़रूरत वहाँ पे क्या है जाना। तो लिहाज़ा ये एक अहम नुक्ता है हमारे ज़हन में रहना चाहिए कि अगर जो है वो हमें शोहरत नहीं मिलती और बाकी जगहों पे हम नहीं जाते तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इंसान ये रखे कि भई इमाम ज़माना के जो साथी होंगे वो भी तो ऐसे लोग होंगे कि जिनको कोई जानता नहीं होगा ज़मीन में। उनके कौन से बड़े-बड़े कोई यूट्यूब चैनल होंगे और वो बड़े प्रोग्राम कर रहे होंगे, उन्हें कोई नहीं जानता होगा। और वो मौला उनका ऐलान करेंगे और ये जितने यूट्यूबर होंगे सारे लोग मशहूर होंगे, उनके ऊपर उनको क्या बना देंगे, बड़ा बना देंगे। कि वो कहेंगे हाँ भाई ये तकी हाशमी फलां जो है ना आपके ऊपर ये फलां बंदा जो इसके बारे में पता ही नहीं था। हम क्या अच्छा ये बंदा यार इसको तो हम जानते नहीं है, ये हमारे ऊपर बड़ा बन जाए। तो एक यकीनन क्या इम्तिहान होगा कि कौन किसके ऊपर बड़ा बन रहा है और कैसे बन रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि खुदा हमें तकवा और इल्म और अमल साले जैसी नेमत अता फरमाए। इमाम ज़माना के जो खुसूसी साथियों में से क्या है हमें करार दे। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।